یہ چیپٹر تو آپ کو بہت اچھے سے اسمر ہوگا، یاد ہوگا. ملکہ بلقیس کا محل یہ وہی ہے سلیمان علیہ السلام والا قصہ کہ سلیمان علیہ السلام نے ایک حدود نے ان کو ایک ایسی قوم کے بارے میں بتایا جو کہ قوم سبا تھی. وہ سورج کی عبادت کیا کرتی تھی. تو اس کے بارے میں جب پتا چلا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو اسلام کا پیغام بھیجا. پھر اس کے بعد ان کا آنا، پھر ان کو تحفے طائف کا ان کا سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجنا، سلیمان علیہ السلام کا ان کا تخت کو منگوانا، یہ تمام چیزیں اس کے اندر ذکر کی گئی تھی. تو وہی چیز ہے. پھر اس کے بعد ان کا اسلام کو قبول کرنا اور وہ پھر فرش بچھانا، جنوں کا آنا، پھر ان کا آخر کے اندر کے جھیل کے اندر سے اڑتے ہوئے گھوڑوں کا منگوانا، وہ تمام چیزیں ڈسکس کی گئی تھی. آپ کو چیپٹر یاد ہوگا. تو جب چیپٹر یاد ہے اوور ویو دینے کی اور کچھ تو ضرورت بچی نہیں. کوئی بھی پیراگراف اس میں ہوگا آپ کو کچھ سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ ملکہ سبا کے یعنی ملکہ بلقیس کے محل کی بات ہو رہی ہے. جیسے اس کا ایک چیپٹر ہم اس کا ایک پیراگراف ہم دیکھ لیتے ہیں. جن نے خبر سنی سمندر سے چھلانگ لگا کر باہر آ گیا، خوش ہونے لگا، اسے باندھ کر حضرت کے سامنے پیش کر دیا. جن نے معافی مانگی، حضرت نے گھوڑے لانے کے لیے کہا. جن 40 گھوڑے باندھ کر لے آیا جو حسین اور خوبصورت باندھ کے تھے. ملکہ خوش ہو گئی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا ان کے پر کاٹ دیے جائیں. یہ ایک پیراگراف ہے. ابھی میں نے آپ کو بتایا جن کے بارے میں بات ہو رہی تھی، گھوڑوں کے لے کر آنے کی بات ہو رہی تھی، ان کے اڑنے کی بات ہو رہی تھی. تو اس پیراگراف کے اندر تینوں چیزیں آ گئی. اچھا، جیسے ایک جن سے ملکہ کا تخت منگوایا، اس کے ہیرے جواہرات کی ترتیب اور جڑاؤ بدل دی تاکہ وہ پہچان نہ سکے. ملکہ بلقیس سلالہ پہنچی، محل تعمیر کرایا، قیام کیا، لوبان خریدا، شام روانہ ہوئی. ملکہ دربار پہنچی تو سمجھی فرش پر پانی ہے، اپنا لباس اوپر اٹھایا. یاد ہوگا میں نے بتایا تھا کہ تختہ منگوانا، تخت آیا. دوسرا بتایا تھا کہ ایک ایسا فرش بچھانا جس کے نیچے تالاب تھا. تالاب میں نے آپ کو بتایا تھا کسے کہتے ہیں. بیسیکلی حوض تالاب ایک ہی چیز ہوتی ہے. جیسے آج کل اس کو نیا ورژن سوئمنگ پول کہتے ہیں. تو اس کے اندر مچھلیاں وغیرہ چھوڑ دی اور کانچ کے اوپر فرش بچھا دیا. تو اس کو ملکہ سبا کو تھوڑا سا یہ ہوا کہ کہیں اس پہ فرش نہ ہو، پانی ہوگا تو مجھے پانی کے اندر سے گزر کر جانا ہے، تو میرا اتنا قیمتی لباس خراب نہ ہو جائے. تو اس نے اپنے پانچے اوپر کیے. تو جب وہ اوپر چلنے لگی تو اسے اندازہ ہوا یہ تو پانی نہیں ہے، یہ تو پانی کے اوپر فرش ہے. تو اس کو شرمندگی بھی اس بات پر ہوئی. اور آپ سلیمان علیہ السلام اس کا امتحان لینا چاہتے تھے کہ وہ سمجھدار کتنی ہے، اور یہ سمجھنا چاہتے تھے کہ اس کو کیا، اور یہ بھی بتانا چاہتے تھے کہ میں تم سے زیادہ سمجھدار ہوں کیونکہ میں اللہ کا نبی اور اللہ کا پیغمبر ہوں. تو تم اگر اپنے آپ کو زیادہ سمجھدار سمجھتی ہو تو تمہارے سامنے کوئی بے عقل نہیں ہے. تمہارے سامنے اللہ کا نبی کھڑا ہوا ہے جو تم سے زیادہ بلکہ پوری کائنات میں اس وقت کے لوگوں میں سب سے زیادہ سمجھدار ہے. ٹھیک ہے. اصل میں وہ اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتی تھی، اسی لیے مردوں پر حکومت کرتی تھی. تو انسان تب جھکتا ہے جب وہ اپنے سامنے کسی بڑے کو پاتا ہے. تو جب وہ سمجھ گئی کہ میرے سامنے اور بڑا سمجھدار انسان ہے یعنی سلیمان علیہ السلام، تو وہ جھکی بھی، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری بھی کی، اسلام کو قبول بھی کیا، اور سلیمان علیہ السلام کی ماتحتی میں بھی وہ آ گئی. بیسیکلی لاجک یہ تھی اس کی. ٹھیک ہے. اس سے زیادہ میرے خیال سے اور تفصیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. کافی